آج آپ جانیں گے بہت کام کی بات، یعنی کس طرح اپنے جسم کے جوڑوں یعنی جوائنٹس کی حفاظت کریں، اور وہ بھی ڈائٹ کے ذریعے۔ جی ہاں، میں ہوں ڈاکٹر اکرام اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں گاؤٹ ڈائٹ یا یورک ایسڈ ڈائٹ کے بارے میں۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جوڑوں کی سب سے زیادہ عام یعنی کامن بیماری کا نام ہے گاؤٹ، جسے اردو میں گٹھیا بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وہ تمام لوگ اس کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جو موٹاپے کا شکار ہوں، جو ورزش نہیں کرتے، یا جن کی فیملی میں پہلے سے گاؤٹ کا کوئی مریض رہا ہو، یا جو مرد ہوں۔ گاؤٹ کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے خون میں یورک ایسڈ نامی مادہ نارمل سے بڑھ جائے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گردے اس یورک ایسڈ کی درست طریقے سے خون سے صفائی کر کے اسے ہمارے جسم سے باہر نہ نکال سکیں، یا پھر کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زیادہ مقدار میں لینے سے یورک ایسڈ نامی مادہ ہمارے خون میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ ہمارے گردے ہمارے جسم سے یورک ایسڈ کی مکمل صفائی نہیں کر پاتے۔ اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زیادہ تر لوگوں میں یہ خون کے راستے ہی چھوٹے چھوٹے نوکیلے شیشے کی طرح کی کرسٹلز کی شکل میں ہمارے پیروں، خاص کر ہمارے پیروں کے انگوٹھوں کے جوڑوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسے ہی گاؤٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے گردوں ہی میں جم کر پتھری بھی بن سکتا ہے، یعنی کڈنی سٹونز، اور اگر اسے وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو گردے بھی ہمیشہ کے لیے فیل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر یہ مرض پرانا ہو جائے تو دل کی تکلیف، ہائی بلڈ پریشر اور موتیا جیسے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خون میں یورک ایسڈ نارمل سے بڑھ جانے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو گاؤٹ بھی ہو چکی ہے، بلکہ گاؤٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بڑھ کر بیماری کی علامتیں جیسے گردوں کا مسئلہ یا جوڑوں میں درد ظاہر کرنا شروع کر دے۔ یورک ایسڈ زیادہ ہونے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو گاؤٹ بھی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت گاؤٹ ہو سکتا ہے اور آپ اس کے زیادہ رسک پر ہیں۔ اگر آپ کے کسی بھی پیر کے انگوٹھے میں تکلیف رہتی ہے تو آپ کو اپنا یورک ایسڈ کا بلڈ ٹیسٹ پہلی فرصت میں کروا لینا چاہیے، اور اگر آپ کو تکلیف نہ بھی ہو تب بھی ایک روٹین کے طور پر ہر بالغ فرد کو اپنا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کروا لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میں یورک ایسڈ کی مقدار 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھی ہوئی آتی ہے، تب ضروری ہے کہ آپ فوراً یورک ایسڈ ڈائٹ یا جسے گاؤٹ ڈائٹ بھی کہتے ہیں لینا شروع کر دیجئے۔ گاؤٹ ڈائٹ یا یورک ایسڈ ڈائٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو آپ ایسی غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں جن سے یورک ایسڈ زیادہ بنے، جیسے مغز، کلیجی اور گردے، سی فوڈ جیسے مچھلی، جھینگا، لابسٹر وغیرہ، سرخ گوشت جیسے بیف، مٹن، پورک وغیرہ، تاہم چکن کھا سکتے ہیں، سافٹ ڈرنکس یا سوڈا اور فروٹ جوس، انرجی ڈرنکس، الکوہل، 5 سبزیاں یعنی مٹر، پالک، مشروم، گوبھی اور ٹماٹر، اور ہر وہ چیز جس میں چینی یا مصنوعی شکر شامل ہو جیسے آئس کریم، کینڈیز، ڈیزرٹس اور بیکری آئٹمز وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نمک کے زیادہ استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طرح گرم موسم، جسم میں پانی کی کمی اور ایسے جوتے جو آرام دہ نہ ہوں وہ بھی گٹھیا کی تکلیف کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اب بات ہو جائے کہ کون سی غذائیں یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی صورت میں کھانی چاہیے، اور وہ یہ ہیں: انڈے، کم چکنائی والے دودھ، دہی اور پنیر، بادام، پستے، اخروٹ، کاجو اور بیج، تمام طرح کے پھل اور خاص طور پہ چیری، لیکن یاد رہے کہ پھلوں کا جوس آپ نہیں لے سکتے۔ ہول گرین پروڈکٹس جیسے براؤن چاول، ہول ویٹ آٹا، جو، اوٹ میل وغیرہ، تمام سبزیاں، خاص طور پر رنگین سبزیاں اور ہرے پتوں والی سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں سوائے ان 5 سبزیوں کے جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ تمام پھل، خصوصاً مختلف رنگوں کے پھل، اور چائے، گرین ٹی اور خصوصاً کافی۔ کوکنگ آئل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں زیتون کا تیل، سن فلاور آئل اور کنولا آئل۔ اس ڈائٹ کو اپنا کر اور ایک اچھی طرز زندگی کے ساتھ جس میں سگریٹ نوشی اور الکوہل سے مکمل پرہیز اور روزانہ ورزش شامل ہو، آپ نہ صرف گاؤٹ کا رسک کم کر سکتے ہیں بلکہ اپنے یورک ایسڈ کی سطح کو نارمل بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسے میرے اور بہت سے ویڈیوز مس نہ کریں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ کمنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔